अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने नोटिस लिया था जड़ांवाला वाक़े का, और उसके बाद 2 FIR दर्ज हुई हैं दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत। 600 अफराद तकरीबन इनमें नामज़द किए गए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 100 के करीब जो अफराद हैं उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और अदियान के कायदीन और ज़ोमा ने मुश्तरका इजलास किया। इस इजलास का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें जड़ांवाला वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की गई है, और ये भी कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की वसातत से पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दिफ़ाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह हैं, पूरी कौम के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। आज आर्मी चीफ़ ने जो यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में इंटर्नशिप करने वाले तलबा हैं उनसे ख़िताब किया। इस मौके पे उन्होंने कहा कि जो जड़ांवाला का वाक़या है ये इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे और ऐसे जराइम पेशा अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम भी इन वाक़यात पर रंजीदा है। इस वाक़े से मुताल्लिक डिटेल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, निगरां काबीना इसकी तश्कील हो चुकी है, और जो नाम सामने आए हैं उसमें शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़ज़ाना हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, उमर सैफ साहब वज़ीर IT हैं, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अनवर हैदर साहब वज़ीर दिफ़ा हैं, और दीगर नाम हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन अब तक की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के अवाम की जिस मामले पे नज़रें हैं, जो सवाल है ज़बान ज़द आम है कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने ये अबहाम दूर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। नई हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर तक होंगी। 17 अगस्त से लेके 14 दिसंबर तक नई हल्का बंदियाँ होंगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। गो कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि 3 महीने में इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं इस तनाजुर में, अगर वहाँ से कोई हुक्म आता है तो फिर सिनेरियो क्या होगा, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करते हैं। इरशाद साहब, ये रीसेंट डेवलपमेंट, कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में हम मईशत के तनाजुर में बात कर रहे थे। कम अज़ कम ये अबहाम दूर हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे, ताकि जो इन्वेस्ट कोई करना चाह रहा है या जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं उनमें कोई ठहराव आ सके। तो आप समझते हैं कि अब ये अबहाम दूर हो गया है और इसके नताइज आपकी नज़र में मुस्बत आएंगे या मनफी आएंगे? अल्लाह करे कि अबहाम दूर हो गया हो, और अल्लाह करे कि इसके मुस्बत नताइज आएँ, और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो हमारी मईशत है, उसे ये यकीन हासिल हो कि अब चूँकि 4 माह के लिए ये हुकूमत 3 माह के लिए नहीं आई, बल्कि 4 माह ये हल्का बंदियों का काम करेगी। उसके बाद आम इंतखाबात होंगे और ये 7-8 महीने में मईशत काफ़ी हद तक बेहतर कर लेगी। हमारी ख्वाहिश भी यही है, दुआ भी यही है। लेकिन जो चीज़ हमें परेशान करती है वो ये करती है कि पिछली हुकूमत जो बहरहाल एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर और अवाम में असर रसूख रखने वाली सियासी जमातों पर मुश्तमिल थी, अगर वो मईशत को इस्तेकाम नहीं बख्श सकी, उससे मामलात दुरुस्त नहीं हुए बल्कि मज़ीद ख़राब हुए, तो एक ऐसी हुकूमत जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, जो निगरान हुकूमत है और जिसने बहरहाल चले जाना है, खा वो 3 महीने बाद जाए, खा 7 महीने बाद जाए, 8 महीने बाद जाए, तो वो किस तरह से ऐसी पायदार दूररस पॉलिसियाँ बनाएगी जिस पर अवाम को भी एतमाद होगा, बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद होगा, और बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं उनको भी एतमाद होगा कि ये दुरुस्त समत पे चल रही है हुकूमत और इसको तामुन मिलना चाहिए। ये एक सवाल मौजूद है, मौजूद रहेगा। बाकी जहाँ तक हल्का बंदियों का काम है, इलेक्शन कमीशन को ये मौका साबका हुकूमत ने खुद दे दिया था, जब ये सोचे बगैर कि नई मरदमशुमारी के नताइज का जब ऐलान होगा तो नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी होंगी, और नई हल्का बंदियाँ ही इतना काफ़ी नहीं है। इसके बाद अभी एक सवाल कानूनी उठेगा कि जब नई हल्का बंदियाँ हो गई हैं, बाज़ इलाकों की आबादी बढ़ गई है और बाज़ की कम हो गई है,
اور اس میں صوبے بھی آتے ہیں، تو ان کو مزید نشستیں کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ مثلا بلوچستان کی آبادی بڑھی ہے، کراچی کی آبادی بڑھی ہے، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ نئی مردم شماری بھی ہو جائے، نئی حلقہ بندیاں ہوں اور وہ پچھلی جو نشستیں ہیں وہ برقرار رہیں؟ جن علاقوں کی آبادی بڑھی ہے ان کی نشستیں بڑھنی چاہیے۔ جی اب یہ کہنا ہے صوبے جو ہیں صوبوں کی نشستیں تو وہی رہیں گی، لیکن حلقے تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ تو زیادتی ہے کہ ہوگا یہ کہ جہاں آبادی بڑھی ہے وہاں کا حلقہ بڑھ جائے گا، جہاں پہلے 8 لاکھ کی آبادی پر ایک حلقہ تھا وہ 10-12 لاکھ پہ چلا جائے گا، اور جو چھوٹی آبادی والے حلقے ہیں 4-5 لاکھ والے وہ تو مزے میں رہیں ارشاد گے۔ صاحب، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس میں جو توجیہ بیان کی جا رہی ہے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ پنجاب کی بات کریں تو بکر اور راجن پور 2 اضلاع ہیں جہاں پہ آبادی بڑی ہے، جبکہ ملتان میں اور راولپنڈی میں آبادی کم ہوئی ہے، وہاں پہ ایک نشست کم ہو جائے گی صوبائی اسمبلی کی، تو وہ بیلنس تو کہیں نہ کہیں اپیرنٹلی اس میں آٹومیٹکلی قائم ہو جاتا ہے، اور اسی بیس پہ شاید وہ بات کر رہے ہیں یہ حلقے شفل ہو جائیں گے۔ واضح بیلنس قائم نہیں ہوتا، آپ نے صوبے کی نشستیں وہی رکھی ہیں، بیلنس یہ قائم کیا ہے جس حلقے کی آبادی بڑھی ہے وہاں تو آپ نشستیں بڑھا رہے ہیں۔ ملتان کی آبادی کیسے کم ہوگی؟ اس کا کوئی میتھڈ بتایا جائے نا، کہ کیا ملتان سے بہت زیادہ ہجرت ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ لاہور چلے گئے ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں؟ یہ ایک ایسی توجیہ ہے جو ناقابل قبول ہے، جو انسانی ذہن قبول نہیں کرتا۔ اور جب پورے ملک کی آبادی جو ہے وہ 21-22 کروڑ سے 25 کروڑ تک چلی گئی ہے، 3 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملتان کی آبادی کم ہو گئی ہو اور راجن پور کی آبادی بڑھ گئی ہو؟ کیا لاہور سے لوگ ملتان سے ہجرت کر کے راجن پور جا رہے ہیں یا بکھر جا رہے ہیں؟ وہاں کوئی سونا نکل آیا ہے یا تیل نکل آیا ہے؟ یہ تو ناقابل قبول توجیہ ہے کہ راجن پور کی آبادی جہاں سے لوگ سب سے زیادہ نکل رہے ہوں گے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، جاگیرداروں کے مظالم ہیں لوگوں پر، وہاں آبادی بڑھ رہی ہے، اور بکھر میں آبادی بڑھ رہی ہے اور ملتان میں آبادی کم ہو رہی ہے جہاں نسبتاً بہتر سہولتیں ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ راجن پور سے لوگ ہجرت کر کے ملتان جا رہے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملتان سے لوگ چھوڑ کے راجن پور آباد ہو رہے ہوں، اور اب وہاں کوئی تیل تو نہیں نکل آیا نا، نہیں کوئی شہر آباد ہو گئے ہیں، وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ایک بات۔ دوسری بات، جو صوبوں کی آبادی بڑھی ہے، مثلا بلوچستان کی آبادی بڑھی ہے تو اس کی نشستیں بڑھنی چاہیے، وہ کیوں نہیں بڑھے گی؟ اگر اوور آل پنجاب کی آبادی بھی بڑھی ہے، سندھ کی بھی بڑھی ہے، کے پی کی بھی بڑھی ہے، تو اس کی نشستیں بڑھائیں تاکہ وہ جو ایم این اے کا حلقہ ہے، جو ایم پی اے کا حلقہ ہے، وہ چھوٹا ہو اور جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کو کم وسائل خرچ کرنے پڑیں، کم محنت کرنی پڑے۔ اب آپ نے کسی علاقے کے جو امیدوار ہیں اس کے لیے تو دگنی محنت ہو جائے گی، وہ ایک بڑے حلقے 10 لاکھ کے حلقے میں کرے گا، دوسرا 5 لاکھ کے حلقے میں، اور ایک قانون سازی پچھلی حکومت یہ بھی کر چکی ہے کہ اب حلقے جو ہوں گے وہ آبادی کی بنیاد پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سب کی آلموسٹ آبادی برابر ہوگی۔ وہ فارمولا کہاں اپلائی ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کافی قانونی پہلو ابھر آئیں گے اور یہ معاملہ شاید یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 6 مہینے سے بھی آگے جا سکتا ہے، الیکشن نہ ہونے والا؟ نہیں، دیکھیں، لوگ اگر کورٹس میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں کہ یہ جو تقسیم نشستوں کی ہو رہی ہے، یہ جو نئی حلقہ بندی ہو رہی ہے، انصاف پر مبنی نہیں ہے اور اس میں بنیادی آئینی اور قانونی حقوق لوگوں کے تلف ہو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ پچھلی حکومت نے ایٹ اے ٹائم 2 قانون منظور کر کے خود مسائل کو الجھا دیا۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ قانون منظور کیا کہ اب حلقہ بندی جو ہوگی، حلقے جو ہوں گے وہ برابر ہوں گے آبادی کے لحاظ سے، یہ نہیں ہوگا کوئی 6 لاکھ کا کوئی 10 لاکھ کا حلقہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نئی مردم شماری کا اعلان کر دیا تاکہ یہ جو نشستیں بڑھتی ہیں یا حلقے بڑھتے ہیں ان کی وجہ سے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے تو موجود ہی نہ ہو۔ تو یہ ابہامات تو پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ارشاد صاحب، نگراں کابینہ آ چکی ہے اور اب اپنے اپنے شعبے کے بڑے نامور لوگ ہیں، بڑے قد کاٹ والے لوگ ہیں۔ شمشاد اختر صاحبہ وزیر خزانہ، جلیل عباس جیلانی صاحب وزیر خارجہ،
لیفٹیننٹ انور حیدر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور حیدر صاحب وزیر دفاع، انیق احمد صاحب وزیر مذہبی امور، سرفراز بھگٹی صاحب وزیر داخلہ، عمر صاحب صاحب وزیر آئی ٹی، یہ بڑے اپنے قابل لوگ ہیں، اپنے اپنے جو شعبے رہے ہیں ان کے. یہ کابینہ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعتاً 6-8 مہینے لگائیں گے؟ دوسرا، آئینی اعتبار سے کچھ تو انہیں معاہدے کرنے کی حد تک تو آئین و قانون میں اختیار دیا گیا حالیہ قانون سازی کے ذریعے، لیکن پھر بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں جو منتخب حکومت کر سکتی ہے اس میں شاید یہ وہاں جا کے فیصلے نہ کر سکیں. تو کتنا عرصہ یہ کابینہ رہے گی اور اس کی طبی عمر کتنی ہوگی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، اصولی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر اس کابینہ کو 3 ماہ سے 1 دن بھی آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر یہ اس کی عمر بڑھتی ہے، یہ 6-7 ماہ قائم رہتی ہے، تو اب بہت بڑا امتحان ہے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لیے اور اس کابینہ کے لیے کہ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ ان پر جو اعتماد کیا گیا ہے، جن لوگوں نے ان کو نامزد کیا ہے یا منتخب کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت کو درست کریں. ملک کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، جو عدم استحکام کا باعث ہے، وہ ہے پولیٹیکل پولرائزیشن. یہ جو سیاسی پارا چڑھا ہوا ہے، اس کو کم کرنا ہے. اس کو کم اس لیے کرنا ہے کہ معاشرے کے اندر توازن پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو، اور جب الیکشن ہوں تو وہ دنگا فساد نہ ہو اور الیکشن کے نتائج مان لیے جائیں. اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے، الیکشن کمیشن دونوں کی ہے. دونوں کو مل جل کے یہ تاثر دینا ہے کہ یہاں کسی کے ساتھ نہ تو ضرورت سے زیادہ فیورٹزم چل رہی ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کسی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تمام سیاسی قوتوں کو، جمہوری قوتوں کو، آئین کے ماننے والوں کو مساوی مواقع دیے جائیں. اس لیے کہ جو قوتیں اس ملک کو انتشار کا شکار کرنا چاہتی ہیں، جو آئین پر یقین نہیں رکھتی، جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی، جو ہمیشہ سے کوشش کرتی ہیں اس جمہوریت کے خلاف اور آئین کے خلاف، ان قوتوں کو ناکامی ہو اور جمہوریت پسندوں کو کامیابی ہو. ہمارے ہاں دیکھیں، یہ جو مختلف قسم کے عناصر ہیں، بلوچستان میں ہیں، KPK میں ہیں، جو وقتاً فوقتاً غیر قانونی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہوتے ہیں، وہ اس آئین کے خلاف ہیں، اس جمہوری نظام کے خلاف ہیں. وہ ملک میں اپنی مرضی منمانی کرنا چاہتے ہیں. آئین سے ماورا، قانون سے ماورا، جمہوریت سے ماورا اپنی قسم کا وہ نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کو شکست دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک اعتدال و توازن کا ماحول پیدا ہو اور جمہوری قوتوں کو مساوی مواقع دے کر مضبوط کیا جائے، تاکہ عام انتخابات ملک کے لیے خیر کا باعث بنے، ملک کے لیے استحکام کا باعث بنے، ملک کی مضبوطی کا باعث بنے، کسی انتشار کا باعث نہ بنے. سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کی یہ ہے. دوسری ذمہ داری جو ہے وہ معیشت کی بہتری ہے، اور اس سے بھی اہم جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو چکی ہے، خراب ہو رہی تھی، اب ہو چکی ہے. آپ یہ واقعہ جناوالا کا واقعہ بھی دیکھ لیں، اور اس سے پہلے KPK میں، بلوچستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جس میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، جس میں جانوں کی قربانیاں ہمارے فوج دے رہی ہے. ان واقعات کی روک تھام بھی اس کی ذمہ داری ہے. ایسی داخلہ پالیسی ہونی چاہیے ہماری کہ ان واقعات کا اعادہ نہ ہو. ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ دونوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اس موقع سے بھارت فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کی روک تھام بھی ہماری ذمہ داری ہے. جی اچھا، ارشاد صاحب آپ نے وزیر داخلہ کا ذکر کیا. سرفراز بھگٹی صاحب بڑے لرنڈ آدمی ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے اور سینیٹر بھی ہیں اور بڑی کیلکولیٹڈ شخصیت ہیں. بالخصوص ان حالات میں جو آپ جن حالات کا ذکر کر رہے ہیں، بھگٹی صاحب سے ایکسپیکٹیشن کیا ہیں، اور بھگٹی صاحب کی جو پولیٹیکل استعداد دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارم، دعا تو یہی ہے کہ پرفارم بہت اچھا کریں، لیکن پہلے اس وزارت کے ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ بہتر پرفارم کر لیں گے؟ دیکھیں، کسی صوبے میں وزیر ہونا، صوبے میں پرفارم کرنا اور مرکز میں پرفارم کرنا بالکل 2 مختلف معاملات ہیں. شہباز شریف صاحب
पंजाब के वजीर आला के तौर पर आइडियल थे हमारे मुख्तलिफ तबकात के, और ये समझा जाता था कि उनसे बेहतर और कामयाब वजीर आला अभी नहीं पाकिस्तान में आया। लेकिन मरकज़ में तो वो उस तरह कामयाब नहीं हुए। वजह क्या थी कि बिल्कुल एक सूबे के हालात और मरकज़ के हालात में बड़ा फ़र्क होता है। सरफराज बुगटी साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। वहाँ बलूचिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, अमन व अमान के क़याम में उनकी खिदमात हैं। लेकिन वो तन्हा नहीं थे, वहाँ एक पूरा सेटअप उनकी मदद कर रहा था और वहाँ एक महदूद पैमाने में उनकी खिदमात की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 4 इकाइयाँ हैं, जिनका अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मिजाज है, उनको हम आहंग करना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ बदअमनी की सूरत हाल वो नहीं है जो सिर्फ बलूचिस्तान की में नज़र आती थी। यहाँ KPK में और हालात हैं, बलूचिस्तान में और हालात हैं, सिंध के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और पंजाब के हालात मुख्तलिफ हैं। इन सारे किस्म के जो मसाइल हैं अमन व अमान के, उनको एड्रेस करना, उनसे उहदा बरा होना, उनको कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। अब देखना ये होगा कि भुट्टी साहब जो हैं वो इस जो उनको टास्क मिला है या जो जिम्मेदारियां मिले हैं, इनसे उहदा बरा हो पाते हैं या नहीं। ये आसान काम नहीं, और इसलिए भी ये मुश्किल काम होगा कि उन्हें सियासी कुव्वतों से भी अब जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ खींचातानी है, उस पारे को भी कंट्रोल करना, उसको नीचे लाना उनकी जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल ठीक है। देखना ये है आप के साथ, अदल के साथ अपनी जिम्मेदारी से उहदा बरा किस तरह होते हैं। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। मुर्तज़ा सोलंकी, जमाल शाह साहब, अनीक अहमद साहब, तीनों का ताल्लुक मीडिया से, तीनों वफाकी वज़ीर, तो आई थिंक मीडिया यहाँ भी हावी रहा है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, मीडिया तो यहाँ भी नंबर ले गया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अनीक अहमद साहब, जमाल शाह साहब, ऑल्दो वो न्यूज़ मीडिया से तो नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है परफॉर्मिंग आर्ट से हैं, पहले भी अहम ओहदों पे रहे हैं। तो क्या समझते हैं मौजूदा जो निगरां हुकूमत है सोलंकी साहब के लिए, इसकी तर्जुमानी एक चैलेंज होगी इस माहौल में? जो मौजूदा माहौल है अनीक अहमद साहब के लिए भी वज़ारत मज़हबी उमूर चैलेंज होगी, और सकाफ़त तो खैर आप समझते ही हैं कि सकाफ़ती हवाले से जो बहुत से मामलात हैं बदल गए हैं पाकिस्तान में। वो एक शेर है कि शेख मैं खाने में आने को मुसलमान आए, शेख मैं खाने में आने मुसलमान आए, काश मैं खाने से निकले तो मुसलमान होकर। वाह। ये दीनू साहबान जो हैं, ख़ासतौर पर अनीक साहब जो हैं, ये मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज है उनका। ये निगरान हुकूमत में आ गए हैं। अब इनकी ज़िम्मेदारियाँ इसलिए सबसे बढ़कर हैं कि ये इन पर जो होगा ना नज़रें, सबसे ज़्यादा मीडिया की नज़रें होंगी। और मीडिया एक ऐसा आईना है जो 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगाता अगले बंदे को अयां करने में। उरिया का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, अयां करने में। तो अनीक अहमद साहब के लिए मेरी सबसे ज़्यादा दुआएं हैं जी। बहुत ही वो पसंद शख्सियत हैं और उनकी जो मजहबी प्रोग्राम है वो बहुत ही दिलचस्पी से देखा जाता है। सोलंकी साहब जो हैं अपने ख़ास मिजाज के आदमी हैं, वज़ीर इत्तलात के तौर पर उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से नबद आज़मा होना कोई आसान काम नहीं होगा। उन्होंने माजी के जो वाबस्तगियाँ हैं सियासी और तासुबात से आज़ाद होकर। इरशाद साहब, इस पे हम ज़रा आगे चल के भी बात करेंगे, जड़ांवाला वाक़े पे बात करेंगे। पाकिस्तान के जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, ये वाक़या रूनुमा हुआ और इस तरह के वाक़यात यकीनी तौर पे हर लिहाज से काबिल मज़म्मत हैं।
آپ کی نظر میں ان واقعات کے پیچھے محرکات اور عوامل کیا ہیں، اور بطور قوم اس وقت پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس المناک سانحے کی مناسبت سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ کہ اقلیت اور مائنارٹی کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے محرومی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں پاکستانی کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارے حقوق برابر ہیں، اور اس سے ایک طرح کا اونرشپ کا تاثر پیدا ہوگا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام رہنے والے باشندوں کا وطن ہے، اور یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس طرح کے افسوسناک اور المناک واقعات کا ہمارے وطن عزیز میں ظہور نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور ان ایسے واقعات کے سدباب کا فوری تدارک اور فوری اقدامات ہونے چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلام میں بھی اور دستور پاکستان میں بھی پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں انہیں ان کی جان، مال، آبرو اور ان کی عبادت خانوں کا تحفظ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بلا تمیز ان کے جملہ حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سانحے اور واقعے کی جامع اور کمپریہنسو تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ اس کا جو بھی پس منظر ہے وہ پوری طرح سے سامنے آئے کہ آیا اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما تھی، اور یہ بھی کہ جہاں ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں وہاں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی دینی مقدسات کی جو ناموس ہے اور حرمت ہے اس کو پامال کرنے کی کسی کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بیرون ملک اگر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوں تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، پارلیمنٹ بھی کرتی ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ براسفیمی کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں ہے، اس کے چیئرمین راجہ عبدالرحمان ایڈوکیٹ ہیں، وہ اسلام آباد سے کراچی میرے پاس آئے اور اس طرح کے شواہد انہوں نے دکھائے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے دینی مقدسات کی اتنی توہین ہو رہی ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی جرم کو تحفظ دیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا شفاف مفتی صاحب کی بلا گزارش یہ ہے، مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے ہیں
اس کی وجہ کیا ہمارے ہاں جہالت ہے, ہمارے ہاں تعصبات ہیں, یا ہماری انتظامیہ, پولیس اور باقی جو ادارے ہیں ان کی نااہلی اور ناکامی ہے کہ ایک انفرادی واقعہ ہوتا ہے, اس کی روک تھام کرنے کی بجائے اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے, قانون اتنی تاخیر سے حرکت میں آتا ہے کہ ایک بڑا واقعہ اس سے ظہور پذیر ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کیوں واقعات ہوتے ہیں ہمارے یہاں؟ شاہ صاحب, اتنا بڑا واقعہ ہو یا چھوٹا واقعہ ہو, حکومت وقت اس کی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک مظلوم مقتول قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا خون تازہ تازہ اس کے جسم سے بہہ رہا ہوگا, اور وہ یہ اللہ کے حضور التجا کرے گا کہ انی قتلت علی ملک فلاں, مجھے فلانے کی سلطنت میں, بادشاہت میں, حکومت میں ظلماً قتل کیا گیا ہے. لہذا سب سے اولین اور سب سے باری ذمہ داری ہر دور کی حکومت پر اور ریاست کے تمام اداروں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک جامع پالیسی بنائیں اور ان امور کا منظم انداز میں تدارک کریں. اور یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ صاف اور شفاف اور منصفانہ ہونی چاہیے, اس میں جانبداری کا کوئی تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے, اور تاکہ ان واقعات کا بار بار ظہور نہ ہو. ماضی میں جب گجر خان میں یہ واقعہ ہوا تو ہم اپنے علماء اہل سنت و جماعت کو لے کر ایک پورے گروپ کی شکل میں گئے, اور وہاں پہلے ہم مسیحیوں کے چرچز میں گئے, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, پھر مسلمانوں کے پاس گئے, پھر وہاں جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی اس میں ہم نے سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ بیرونی عناصر کے اعلی کار نہ بنیں, آپ سب نے یہاں رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, اس لیے آپ آپس میں پرامن بقائے باہمی کی فضا پیدا کریں, آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی فضا ہرگز 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 قطعاً نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ہم سب کے لیے باعث اذیت و آزار ہے اور المناک ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے حوالے سے ملک سے باہر ہمارے ملک کا اعتبار اور وقار اور تاثر جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اس لیے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ مثبت انداز میں بات کریں, یک طرفہ نہ کریں, کہ جو اہانت کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی بات بھی کریں تاکہ ایک توازن پیدا ہو, اعتدال پیدا ہو, اور پھر مشترکہ اجتماعات ہونے چاہیے تاکہ ایک پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر ملک کے اندر بھی پیدا ہو اور ملک سے باہر بھی جائے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. مفتی منیب الرحمان صاحب موجود تھے, مذہبی اسکالر. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اطلاع آئی اس پر تو ہم ڈیٹیل بات کریں گے, سیاسی جماعتوں کا موقف لینے کی بھی کوشش کریں گے. ارشاد صاحب, آج کا دن تاریخی حوالے سے بھی 36 برس ہو گئے ضیاء الحق صاحب جب طیارہ حادثے میں گزرے, اور ان کا جو دور ہے پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے. تو 36 برس بعد بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سی سیاسی جماعتوں پہ یہ الزام بھی آیا ان کے ساتھ جو وابستگی رہی, اور لیکن اب پاکستان کے اندر یہ جو 15ویں اسمبلی ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 2002 سے آنورڈ
مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو کتنا بہتر ہوئے ہیں ہم اور کتنا آگے آئے ہیں ہم 36 سالوں میں؟ عباس صاحب، ضیاء الحق 36 سال پہلے ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، لیکن اگر میں ریورس کروں ساری صورتحال کو اور اس دور میں اپنے آپ کو لے جاؤں، تو اس دور میں میڈیا پابندیوں کا شکار تھا اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں انتہائی کمزور ہو چکی تھیں، کمزور تھیں، اور ایک نئی قیادت پیدا کی گئی بلدیاتی اداروں کے ذریعے جو کاسالیس قیادت تھی، اور اس کے بعد ایک خاص فضا پیدا کی گئی افغان جنگ کے حوالے سے بھی اور ملک کے اندر ایک مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے بھی۔ تو ان میں کوئی ایسی جوہری تبدیلی نہیں آئی کہ میں سمجھوں کہ یہ سینسرشپ ختم ہو گئی، پابندیاں ختم ہو گئی، آزاد میڈیا وجود میں آ گیا، جمہوریت مضبوط ہو گئی، کاسالے سیاستدان جو ہیں وہ صفحیت ہستی سے مٹ گئے یا سیاست کے میدان سے بے دخل ہو گئے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تعصبات، تنگ نظری، فرقہ واریت وہ بھی اسی طرح دندنا رہی ہے۔ جنابوالے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک کلاشنکوف کلچر اور دہشت گردی آئی تھی، وہ بھی بدستور موجود ہے۔ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم افغان جنگ میں ایسے الجھے کہ اس وقت تو ہم نے کچھ نہ کچھ اچیو بھی کیا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام بنا لیا۔ روس جو ہماری ایک دشمن انڈیا کا دوست ملک یا معاہدے میں جکڑا ملک تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد اور بھی صورتحال۔ لیکن اب تو اچیومنٹ ہماری کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم الجھے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں، جو پیدا کردہ کہا جاتا ہے کہ اسی دور کے پیدا کردہ مسائل ہیں، لیکن ان سے نجات حاصل کرنے کی بجائے ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ اچیو کیا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے دور میں جمہوریت یہ اسمبلیاں موجود نہیں تھیں، ادارے جمہوری ادارے موجود نہیں تھے، وہ موجود ہیں، لیکن ان اسمبلیوں اور جمہوری اداروں کے بارے میں خود سیاستدان کہتے ہیں کہ جو ان کا کردار ہونا چاہیے سول بالادستی کے لیے، وہ کردار ادا نہیں کر پائے ادارے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ اچھا ارشاد صاحب، نگراں کابینہ بن گئی، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، الیکشن سے متعلق جو بات کی گئی۔ اب کل بڑی اسپیسیفک بات تھی خرم دستگیر صاحب کی کہ اگر الیکشن میں غیر معمولی تاخیر ہوتی ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں۔ دیٹ مینز کہ مسلم لیگ نون از ناٹ کلیئر۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لے کر، ان کی واپسی کو لے کر جو دوسرے درجے کی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، وہ تو کہہ رہی ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی تشویش پائی جاتی ہے۔ نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں انہیں ضمانت نہیں ملتی اور وہ جیل جانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کا سیاسی فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا، یا وہ آتے ہیں یا باہر رہتے ہیں تو تبھی وہ سیاسی طور پہ اپنا کوئی ریوائول کر سکیں گے؟ نہیں، دیکھیں، نواز شریف صاحب جب گئے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی یہاں موجودگی جو تھی وہ مسائل پیدا کر رہی تھی، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہی ان کو رہائی ملی اور ملک سے باہر بھیجا گیا، اور کچھ پابندیوں کے ساتھ بھیجا گیا جو میاں صاحب نے قبول کی۔ وہ کافی عرصہ خاموش رہے، مریم صاحبہ بھی بالکل خاموش ہو گئیں، اور معاملات نے کوئی اور رخ اختیار کیا۔ اگر عمران خان سے لڑائی نہ ہوتی تو شاید میاں صاحب آج بھی چپ کر کے وہاں بیٹھے ہوتے۔ تو ان کی موجودگی ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے جماعت کے لیے سیاسی طور پر فائدہ مند تھی پاکستان میں موجودگی۔ ان کو یہ ضرور تھا کہ جیل میں بیٹھنا پڑا، لیکن لیڈر جیلوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ ملک سے باہر چلے گئے تو اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ انہوں نے بارگین کر کے ایک اپنے نیریٹو کی قربانی دے کر حکومت حاصل کر لی، اپنے مقدمات سے نجات حاصل کر لی، لیکن خود شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، ان کے سارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی۔ تو اب اگر ملک میں وہ واپس آئیں گے تو مسلم لیگ کو فائدہ ہوگا، ان کو سیاسی فائدہ ہوگا۔ نہیں ارشاد صاحب سوال یہ ہے، مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ کو بہت نقصان ہوگا۔ زیادہ فائدہ کب ہوگا؟ اگر وہ جیل میں ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، یا جیل سے باہر ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا؟
जेल में आएंगे, अगर बैठेंगे तो भी फायदा होगा, अगर वो बाहर होंगे और मुकाबला करेंगे तब भी फायदा होगा। लेकिन अगर वो कहें कि अकेला मैं ही मैदान में हूं और मेरे मद्दे मुकाबिल कोई भी ना हो, उनको हाथ पांव बांध कर अखाड़े के एक तरफ एक कोने में बांध दिया जाए और मुझे अकेले को बॉक्सिंग करने की या बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की या हॉकी चलाने की इजाजत हो, तो उससे वो ठीक है, मुमकिन इक़्तिदार भी हासिल कर लें, लेकिन मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, मुल्क में सिविल बालादस्ती नहीं होगी और मुल्क के अंदर उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। अच्छा इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी हल्का सा टीज़र देती है, इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और आइनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए, कभी कभी वो तशवीश का इजहार भी कर देते हैं अपने। इस सारे सिनेरियो में नवाज़ शरीफ का मुकाबला किस से होगा? अगर पीटीआई भले के निशान से नहीं आती तो फिर किस से मुकाबला करेगी मुस्लिम लीग नून? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी अहलियत रखती है या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी जानदार हो जाएगी? तो वो तो आप नहीं समझते कि बड़ा ओपन ग्राउंड, वो गलियां बिल्कुल सुंजियां मिलेंगी नवाज शरीफ साहब को? मेरा ख्याल है ये जो खौफ है ना इनको, उस खौफ की वजह से ये इकट्ठे ही रहेंगे, ये आपस में भी मुकाबला नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसके नतीजे में जो इनका असल मुद्दे मुकाबिल है उसको दोबारा ताकत मिले, तकवीत मिले और ये फिर जो है वो अपने जेल की कोठरियों में चले जाएं या बैरूनी मुल्क भाग जाएं। ये मुत्तहद रहेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे और सुनिए गलियों में जो है ना मिर्जा यार की तरफ फिरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक आज के दिन तक तो इनके बस में मुकाबला नजर नहीं आ रहा, इनके बस में नहीं है कि ये मुकाबले में खड़े हो सके। इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि जो हुकूमत गई है, ये जो एक कंफ्यूजन पैदा करके गए हैं। अगर पीपल्स पार्टी वाकई वक्त पर इलेक्शन चाहती थी तो वो हल्का वो नई मर्दमशुमारी का ऐलान ना होने देती, उसने होने दिया, सारा मिलजुल कर किया गया। इरशाद साहब थोड़ा सा ना थोड़ा रिवाइंड करते हैं फिल्म को। इलेक्शन कराने होते तो ये जो इन्होंने डाला है एक पख लगाई है, ये ना लगाते, 90 दिन में इलेक्शन हो जाते। सही है। इरशाद साहब फिल्म को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2.5 साल पहले नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बज़िद थे कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं कौमी असम्बली से, और पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया, इवन पीडीएम छोड़ दी, लेकिन एट द एंड बात जरदारी साहब की मानी गई। फिर जरदारी साहब ने ही शहबाज शरीफ साहब को अपना मुत्तफ़िक़ा और इत्तेहाद का वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस किया। आप समझते हैं कि वो इस्तीफ़े देने वाली अप्रोच ठीक थी? सियासी तौर पे ये बहुत कुछ गेन कर लेते जो उस वक्त की कारकर्दगी थी पीटीआई हुकूमत की, या इन्होंने विद इन सिस्टम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना के गेन किया है नून लीग ने? नहीं, देखिए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये हुकूमत बनाकर उन्होंने मुकदमा से जान छुड़ा ली, जेलों से बाहर आ गए और बहुत सारे फवायद जो सियासी हासिल करने थे वो कर लिए, अगर जो मकबूलियत जो है उसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा इन्होंने फ़ायदा ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इन्होंने अपने जो मद्दे मुकाबिल था, जो रकीब रूसिया था, उससे छुटकारा पा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। या तो वो अगर तो वो सियासी जदोजहद कर रहे, यानी सियासी और उसूली जदोजहद कर रहे होते हैं, उनके मद्देनजर वाकईतन जमहूरियत होती, सिविल बालादस्ती होती, तो फिर तो हम कह सकते थे कि जी उन्होंने गलत किया। जब मद्देनजर ही उनके अपने मुकदमात थे, अपने सियासी और ख़ानदानी फ़वायद थे, मद्देनजर ही हुकूमत में आना था, मद्देनजर ही अपने मुखालिफ को सफ़ाए हस्ती से मिटाना था या मैदान सियासत से बाहर निकालना था, उसमें तो वो कामयाब हुए। तो हाँ, कौमी नुक्ता नज़र से देखा जाए, जमहूरी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बहुत नुकसान हुआ। जो स्पेस सियासतदानों को मिल रही थी वो कम हो गई। बहुत नुकसान हुआ कि अवाम के मसाइल, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, रोटी रोज़गार के, वो बहुत बढ़ गए।
कारखाने बंद हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग की अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि कारखाने तेजी से यहाँ बंद हो रहे हैं, रोजगार के मौके मसदूद हो रहे हैं। तो ये तो नुकसान हुआ है, और अभी तक कोई बज़ाहिर नजर भी नहीं आता कि ये मामला रिवर्स होगा। जिस तरह तेल की कीमतें अब बढ़ाई गई हैं, जिस तरह से रुपया बार बार डीवैल्यू हो रहा है, और उसके में जाहिर बात है कि लोगों के वसाइल कम हो रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, तो ये तो नुकसान हुआ है, और किया है इस हुकूमत ने किया है। सही। अच्छा इरशाद साहब, दो बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ के वापस आने की गारंटी मिल चुकी है और ज़ीरो रिस्क के मामलात तय हो चुके हैं। अब 15 सितंबर के बाद वो क्यों आ रहे हैं वो सबको पता है। अब ये मतलब किस हवाले से राना साहब बात कर रहे हैं, आपकी समझ में क्या बात आती है, ये कंटेक्स्ट क्या है उनका? नहीं, आप भी इतना सादा तो नहीं है, आप भी समझते हैं, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते। किसी जमहूरी मुल्क में, किसी आज़ाद माशरे में किसी सियासतदान ने ये बयान दिया होता अपनी लीडरशिप के बारे में, तो वो उसी दिन सियासत से माइनस हो जाता। यानी अजीब व गरीब बात है कि एक शख्स जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, जो मुल्क की बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी ना सही तो बड़ी पार्टी का राबर है, हयात कायद है, वो अपने ही मुल्क में इसलिए नहीं आ रहा कि वो कुछ शुबात का शिकार है। भाई सियासत में और उसूलों की खातिर तो लोग सिर्फ कैद बंद नहीं भुगतते, जाने भी दे देते हैं। ये अजीब बात है कि आप मुल्क में आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं उस सूरत में कि आप इक़्तिदार में हों, और अगर इक़्तिदार के रास्ते आपको बंद मिलें, रिस्क हो उसमें, तो आप मुल्क का रुख ही ना करें, अपने मुल्क में आएँ, अपने अवाम के साथ रहें, अपने अवाम दुख दर्द बांटें। तो ये कौन सी सियासत है, और ये कौन सी जमहूरियत है, और ये कौन सी वफादारी है अपने लीडर के साथ। ये तो राना साहब ने जो बयान दिया है, ये मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत को मस्क करने की कोशिश है कि मियां साहब बगैर डील के मुल्क में आना ही नहीं चाहते। मियां साहब का जो तासुर है वो तो एक दलेर आदमी का है, डट जाने वाले आदमी का है। शेर इसलिए उन्होंने अपना निशान रखा हुआ है इंतखाबी। तो क्या वो इस डर से मुल्क में नहीं आ रहा है कि उनको कोई रिस्क है कि जी वो जेल में चले जाएंगे, या उनको जो है ओपन हैंड नहीं मिलेगा? तो ये तो अजीब बात है। फिर किस हमने बेचारों ने करनी है, मसाइल इन्होंने हुक्मरान इन्होंने आके करनी। सही है। इरशाद साहब, आपने जमहूरियत का बारहा जिक्र किया है। एक जमात इस्लामी को छोड़ के ये जमहूरी उसूल और जमहूरी असास और जमहूरी रिवायात ये किस जमात में पाए जाते हैं? भाई नहीं पाई जाती तो उसका नतीजा भी देख रहे हैं। एक मुल्क जब आज़ाद हुआ तो उसका सिक्का जो था वो 3 रुपए का 1 पाउंड था, 2 रुपए का 1 डॉलर था। ये हमारी इंडिया से हमारी करेंसी की वैल्यू बेहतर थी, वसाइल भी भारत में रह गए थे, हमारे असासों पर भी उसने कब्जा कर लिया था। हम एक नौज़ायदा मुल्क थे, लेकिन हमारी करेंसी 1947 से लेकर 1993 तक इंडिया से बेहतर रही, बुरे हालात में भी। जब आपके यहाँ ये खानदानी क़यादत और बादशाहत आ गई, जब आपके यहाँ सियासी जमातें जो हैं उनको पनपने नहीं दिया गया, सियासी जमातें खानदानी और गिरोही धड़ों में बट गए, सियासत पर जो है काबिज हो गए चंद घराने, तो उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। अगर इस मुल्क में जमहूरी और सियासी जमातें होती जिनके अंदर जमहूरियत होती, जहां लीडरशिप अवाम से उभर कर आ रही होती, तो ये हाल तो ना होता। भारत में और हम में क्या फर्क है? भारत में यही हुआ है ना कि जमहूरी इदारों को मजबूत किया गया है, सियासी जमातें मजबूत सियासी जमातें आई हैं। वहाँ एक चाय वाले का बेटा जो है वो मुल्क का वजीर आजम बन गया है, बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में, अपनी सिर्फ पार्टी के लिए खिदमात की बुनियाद पर। यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ जनाब वाला बड़े बड़े यूसुफ रजा गिलानी और रजा रब्बानी और पता नहीं कौन कौन लोग जो हैं वो हाथ बांध के खड़े होते हैं अपने से आधी उम्र के बच्चे के सामने। इधर मुस्लिम लीग का यही हाल है। नहीं इरशाद साहब, यहाँ भी बनाया ना वज़ीर आज़म। देखें, राजा परवेज़ अशरफ एक फैक्ट्री में फोरमैन थे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने।
نہیں وہ اس بنیاد پر تو وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ کچھ جدوجہد کی بنیاد پر تو نہیں بنے. گیلانی صاحب ہو گئے تھے نااہل, زرداری صاحب بنانے جاتے تھے مخدوم شہاب صاحب کو, ان کا ایک کیس نکل آیا, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں نے وہ کیس نکلوایا. نتیجہ یہ ہے کہ وقت کم تھا, مقابلہ سخت تھا, ان کی لاٹ نکل آئی. وہ اس بنیاد پر تو نہیں آگے لایا گیا نا پارٹی میں. اچھا ایک سوال ارشاد صاحب اور بھی ہے, ہمارے یہاں دیکھیں تضاد تو ہے, ہم جمہوریت کرتے ہیں لیکن اس جگہ جمہوریت نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے, مطلب سیاسی جماعتوں میں. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی منصب خالی ہو تو پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ اس منصب کا اہل فلاں شخص ہے, نہ یہ کہ ایک آدمی فیصلہ کرے کہ جی فلاں منصب پر میں فلاں کو فائد کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرا زیادہ وفادار ہے یا میرے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, دوسرے ادارے جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ ہمیں آ جاتے ہیں. ارشاد صاحب آپ بات کر رہے ہیں, آپ چائے والے شخص کی مثال دے رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب جن کے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی وہ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے, تو آپ مطلب ہم اتنا بھی تو ناانصافی نہیں کر سکتے نا. یہ بجلی جن کے گھر میں نہیں تھی یہ اس کی نالائکی تھی یا اس کی اہلیت تھی؟ یہ جس شخص نے اس کو بنایا, وزیر اعلیٰ بنایا اس ملک کے سب سے بڑے صوبہ کا, یہ اس کی سب سے بڑی پہاڑ جیسی غلطی تھی. ایسی غلطیاں لے ڈوبی. جس شخص کو جو اپنے گھر میں بجلی نہیں لگوا سکا وہ خود نائب ناظم رہا, تحصیل کونسل کا ناظم رہا, اس کے والد 2 دفعہ MP رہے اور بجلی نہیں تھی, اور اس کو لگایا گیا ہے صوبے کا اپنی پارٹی میں مخالفت کے باوجود. جب حالات خراب ہوئے 3.5 سال تک جو شخص وزیر اعلیٰ رہا پنجاب کا وہ 3.5 ماہ بھی پارٹی میں نہیں رہ سکا اور بھاگ کر وہ دوسری طرف جا کے چلا گیا, اور معلوم نہیں کسی وقت وعدہ گواہ بھی بن جائے. یہ اسی کے اوپر تو تاکید کر رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو نامزد کرنے کا یا منتخب کرنے کا. پارٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عثمان بزدار کیا ہے. پارٹی والے تو بیچارے ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے تھے. آپ یقین کریں میں اس دن اسلام آباد میں تھا جب ان کی نامزدگی ہوئی ہے. مجھ سے کئی لوگوں نے, پارٹی کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں, جو خان صاحب کے قریبی لوگ تھے, پارٹی کے اہم عہدیدار تھے. ایک ہوٹل میں ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے, میں اور ہارون رشید صاحب, تو وہ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے, صحافی مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کون ہیں, آپ بتائیں آپ کے علاقے کے ہیں. اور اس آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو یہی تو کلچر ہے جس کی وجہ سے جماعتیں تباہ ہوئی ہیں. جماعتیں تباہ ہونے کی وجہ سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. جمہوریت تباہ ہونے کی وجہ سے ملک کے تباہی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. جی اچھا ارشاد صاحب, اب جو موجودہ جو حالات ہیں ہم اس میں بات کر رہے ہیں, الیکشن سے معاملہ تو مجھ سے متعلق معاملہ تو آگے چلا گیا, اکانومی کی ہم نے بات کی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر گئیں, لیکن اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا کہ کیا یہ مزید اوپر جائیں گی یا نہیں جائیں گی. مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے روپی ڈالر پیرٹی میں. اب یہ جو کابینہ اناؤنس ہوئی ہے, شمشاد اختر صاحبہ بڑی لرنڈ ہیں, ساری زندگی انہی امور میں گزار دی, وہ فیصلہ جو کریں گی کیا وہ معاشی اصولوں کو دیکھیں گی یا عوام کی حالت زار بھی دیکھیں گی, آلدو ان پہ وہ بوجھ نہیں ہے منتخب کسی بھی وزیر پہ جو ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ جب پہلے گورنمنٹ اسٹیٹ بینک تھی اس وقت بھی وہ شوکت عزیز کی بات بھی نہیں مانتی تھی, پرویز مشرف کی بات بھی نہیں مانتی تھی. اب وہ زیادہ طاقتور حیثیت میں آئی ہیں, وہ کسی کی نہیں مانے گی. وہ صرف دیکھیں گی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا ہے اور معیشت کے جو کتابی اصول ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گی. عوام جائیں بھاڑ میں, کسی کو فائدہ ہوتا ہے نقصان. دیکھیں یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کوئی اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ابھی آج سٹوری میں ایک دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بھی جو پیٹرول کی عالمی قیمتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں پڑتا ہے 16-18 روپے میں. باقی 72 روپے 78 روپے کے ہم ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات 3 ہی مدات ہیں جس سے نچوڑ کر عوام کا خون ہمارا ملک چلایا جا رہا ہے یا ملک کے
جو اشرافیہ ہے اس کے جو اللہ تعالی جاری ہیں. ٹیکس کلیکشن کے باب میں کوئی حکومت کامیاب نہیں ہوئی, کسی کی ترجیح نہیں تھی. جو حکومت ہے 1.25 سال میں ایکسپورٹ اگر بڑھتی تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہونا تھا, اگر مینوفیکچرنگ کا شعبہ ترقی کرتا تب اس کا فائدہ ہونا تھا. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.